नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। नाजरीन बताता चलूँ, नात अकाडमी की जानिब से जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामकाम अलमीन कंबल पोश हायर प्राइमरी स्कूल के डॉक्टर मुमताज़ मेमोरियल हॉल में मनाया गया। हम मुनीर अहमद जामी साहब और नात पाक उमैया अकबर ने अपने बेहतरीन अंदाज में नजराना अकीदत पेश किए। गुलाम मुस्तफ़ा खान प्रिंसिपल मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुबीन मुनव्वर सदर नात अकाडमी कर्नाटका के सदारत में अमल में आया। शफीक आबिदी कर्नाटका नात अकाडमी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बेहतरीन निजामत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना मुजफ्फर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान फरमाया। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका KPCC वाइस प्रेसिडेंट व मुदीर आला रोजना पासबान, सैयद अशरफ सरप्रस्त नात अकाडमी कर्नाटका और नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक, आगा सुल्तान जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी व साबिक सिंडिकेट मेंबर बेंगलुरु यूनिवर्सिटी। इन मेहमानों ने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और तालीम पर जोर दिया। और भी मेहमानों में जे शफीउल्लाह खजान मदनी एजुकेशन ट्रस्ट, सैफुल्लाह खजान बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट स्टेज पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। अलमीन कंबल पोश स्कूल के तलबा में नात प्रोग्राम किए गए। इस कंपटीशन में जीत हासिल करने वाले बच्चों को नात अकाडमी के जरिए सर्टिफिकेट और मेडल्स देकर उन बच्चों के वालिदैन के सामने बच्चों की इज्जत अफजाई की गई। आखिर में मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट सेक्रेटरी रियाज अहमद ने आए हुए तमाम मेहमानों और बच्चों के वालिदैन असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। देखे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाजिर। है निज़ामे जिंदगी जामी के रात आते ही हम पर नींद तारी कौन करता है, के रात आते ही हम पर नींद तारी कौन करता है, गुलजार की तज़ीन कारी कौन करता है, तुम्हारी तितलियों नक्शो निगारी कौन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुस्तफा आलमे रिसालत में आई मेरी सालत की, जो किताब नूरी की, जो किताब नूरी आलत की, जो किताब नूरी की, जो किताब नूरी की। आए मेरे मुस्तफा ने उस किताब रहमत का आखिरी बरख लेकर, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, उतर के अंधेरों में नूर का तबक लेकर, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, दावतो हिदायत की एक हसी शफ़क़ लेकर, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए, मेरे मुस्तफा आए। आज का मुसलमान परेशान हाल है, मुसीबतों में है, जुल्म का शिकार है, सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। आखिर क्यों?
کیونکہ ہم اللہ کا ذکر اور اطاعت سے دور ہو چکے ہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، صرف دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اسلام سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور حضور کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ولی بن گیا، وہ اولیاء اللہ بن گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں اور حضور کے تعلیمات پر عمل کریں، تب ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے جو ہے ویلکم کرنے کے لیے جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے، تو میں سب سے پہلے آج کے صدر محترم عالی جناب مبین منور صاحب، پریزیڈنٹ نعت اکیڈمی کرناٹکا، تو ان کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہاں مجھ سے بیاں، ورما لکھنوی کہتے ہیں کہ تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیاں، تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے۔ تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیاں، تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، صرف بندے ہی نہیں کرتے ہیں توصیف تیری، تیرے مداحوں کی فہرست میں معبود بھی ہے، تیرے مداحوں کی فہرست میں معبود بھی ہے۔ تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس پر ہمیں کتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آئیے حضرات، اب میں بسط احترام اس عظیم شخصیت کے حضور پہنچ رہا ہوں جو سرپرست نعت حکمی ہیں اور انجمن ترقی اردو کرناٹک ہند کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آن جہانی بی پی سنگھ سابق وزیر اعظم کے مشیر خاص محترم سید اشرف صاحب ایسی محفلوں میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری ہمت باندھتے ہیں، اردو دنیا کی ہمت باندھتے ہیں، ملت مسلمہ کی ہمت باندھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو جائے، سرکاری طور پر جو آواز آج کرناٹک میں بلند ہو رہی ہے اس آواز کا نام سید اشرف ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، لہذا میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے نوازے۔ محترم سید اشرف۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں پر یعنی کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے مساجدوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزروں سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا ہے بلکہ حکومتیں کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم خاموش بیٹھ کر کب تک تماشائی بنتے رہیں؟ ہم مایوس کیوں ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا باہر جا کے گڑبڑ مچاؤ یا گڑبڑ کرو، مار توڑ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو، یہاں تک یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و قدم پر چلنے کی ہم لوگوں کو عادت ڈالنا ہے، ان کے سکھائے ہوئے، ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسلام کی رسی کو بالکل مضبوطی سے جب تک ہم تھامیں گے نہیں، ہم اسی طرح سے پھرتے رہیں گے۔ اسلام نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، ہر ایک انسان کو جو ہے نا کس طرح سے رہنا ہے، اس دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کرنا ہے، اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، اور بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔
یہ سب ہم لوگوں کو اسلام نے سکھایا ہے. آج ہم اسلام کو چھوڑ دیے ہیں. میں دیکھتا ہوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہے نا فوراً اپنی آنکھوں پر دوسا دینے لگتے ہیں اور مچل جاتے ہیں. جب حضور کے احکامات کو سنایا جاتا ہے تو پلٹ جاتے ہیں. آج ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے، اس لیے ہم آج جو ہے نا پریشان ہیں. اگر اب ہم سنبھلیں گے نہیں تو آگے چل کر ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. جب تک ہم مذہب کے نام پر مذہب کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنائیں گے نہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. جب تک ہم نمازی نہیں بنیں گے تب تک ہم جو ہے نا کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی کا راز جو ہے نا نماز سے شروع ہوتا ہے. کامیابی جو ہے نا جب آپ کو ملتی ہے تو شروعات نماز سے ملتی ہے. آپ کو بچپن سے ہی نماز کو اپنائیے. اور والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیے گا. بچوں کو فجر کی نماز کی عادت ڈالیے گا، ظہر کی نماز کی عادت ڈالیے گا، عصر اور مغرب کی نمازوں کی عادت ڈالیے گا، عشاء کی نماز کی عادت ڈالیے گا تو آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو کل آپ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ معاشرہ اتنا خراب ہوتا جا رہا ہے. باہر جو ہے نا مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. یہ ظلم اس لیے ڈھایا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں اس لیے نہیں ہے، ہم ایمان کی دولت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے اس پر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ جتنے بھی ہمارے اوپر مشکلات آ رہے ہیں وہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کا حل فرما دے گا. اس کا آپ لوگ خیال رکھیں اور آج سے ہی جو ہے نا حضور کے راستے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اور دنیا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سوا آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے. آپ وہ تاریخ بننے کی کوشش کریے گا، اس کو دہرائیے گا. جب تک آپ اس کو دہرائیں گے نہیں آپ کامیابی آپ کے قدم نہیں چھوڑے گی. جس دن آپ ہمت والے ہو جائیں گے، جس دن آپ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستہ دکھا کر آپ کی صحیح منزلوں تک پہنچا دے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اہم پیغامات کی سماعتوں تک پہنچایا. محترم سید اشرف صاحب نے کی خدمت میں مبارکباد اور تشکر پیش کرتا ہوں. جب متحد ہوئے تو زمانے پچھا گئے. جب متحد ہوئے تو زمانے پچھا گئے. بکھرے تو ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے. یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو آئیے حضرات اسی کے ساتھ اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے تعلق سے اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں کہ میں ایک وقت ایجوکیشنسٹ اور دنیا پر گہری نگاہ رکھنے والا، سیاسی بصیرت کا حامل اور تعلیم یافتہ ذہن اور ملت اسلامیہ کا درد جب یکجا ہوتا ہے تو ایک چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ چہرہ ہے محترم آغا سلطان صاحب کا. آغا سلطان صاحب کسی بھی رخ سے ملت اسلامیہ میں بالخصوص بنگلور میں محتاج تعلق نہیں. ان کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ہر وقت ملت اسلامیہ کو یکجا کرنے کی ہر ممکن کوشش
वो करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहे हैं। और मैंने एक तकरीब में एक जुमला कहा था कि वक्त की ज़रूरत ये है कि हर शहर में एक आगा सुल्तानी का जन्म हो जाए ताकि मिल्लत इस्लामिया एक प्लेटफॉर्म पर आ सके। ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये नात अकेडमी की जानिब से मुनक्किदा या खूबसूरत सी नूरानी महफिल में उनकी आमद ये खुशबख्ती है हमारी, लिहाजा मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम आगा सुल्तान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सदर मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, नात अकेडमी के प्रेसिडेंट, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कर्नाटका उर्दू अकेडमी जनाब मुबीन मुनव्वर साहब, और मेरे गाइड, मेंटर, बड़े भाई, हर वक्त उन्होंने मुझे इनकरेज किया है मेरे पूरे दौर मेरी जिंदगी। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब अशरफ साहब, एक मानी हुई हस्ती, एक दौर में वो एक शेर थे, अभी भी हैं। जनाब अशरफ साहब, मौलाना मज़हर साहब, मौलाना मुजफ्फर साहब की तकरीर आपने सुनी, जनाब आबिदी साहब और प्रिंसिपल साहब, और स्टेज पे बैठे हुए स्कूल के मैनेजमेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के वालिद और वालिदैन, प्रेस एंड मीडिया, मैं सबसे पहले जनाब उबैदुल्लाह शरीफ और जनाब मुबीन मुनव्वर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज दावत दी। और जब मैं बात कर रहा था, जनाब रियाज साहब जो सेक्रेटरी हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि 1974 में ये स्कूल शुरू हुई और 50 साल हो गए। इसके पहले भी मैं आया था चंद साल पहले, पर अब जो मैं नक्शा देख रहा हूँ, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ और उनकी टीम मैनेजमेंट में आकर जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स अ वंडरफुल जॉब। वंडरफुल इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी सर्विस है इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, इल्म बांटना देना। और आज हम मिलादुन नबी के जलसे में हैं और हम प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को फॉलो करते हैं। मौलाना मुनव्वर साहब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लाइफ हिस्ट्री बता दी है और मुझे अब बताने के लिए कुछ बाकी ना रहा। और अशरफ साहब ने भी मॉरल एजुकेशन दी आपको। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील ने पहली आयत जो आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो, रीड इन द नेम ऑफ देयर लॉर्ड। जब पहला ही वर्ष पढ़ो करके आता है तो हमारा फर्ज होता है पढ़ना और पढ़ाना। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री अगर आप जान लिए तो मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा सबक आपको हासिल हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, I'd like to draw your attention. बड़ी यूनिवर्सिटी क्या होती है? सॉरी
سب سے پہلی جو آپ پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود. ماں آئی آلویز کنسیڈر کہ ماں سب سے بڑی پہلی یونیورسٹی ہے. تو جیسا اشرف صاحب نے کہا کہ آپ ماں باپ بچوں کو تعلیم دیں، خاص کر طہارت میں. نماز کیوں واجب ہے؟ نماز اس لیے واجب ہے کہ آپ 100% طہارت میں رہتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے جو نمازی ہے. اس لیے نماز کا اتنا امپورٹنس